جی اچھا، بیان یہ ہے کہ ایک صحابی رسول تھے، ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو بیٹا تھوڑا سا زیادہ گندمی ہو گیا. اب جو صحابی تھے بڑے خوبصورت سفید رنگ، جو صحابیہ تھی وہ بھی بڑی پیاری تھی، خوبصورت تھی، لیکن جب بیٹا پیدا ہوا وہ تھوڑا سا زیادہ گندمی ہو گیا، تھوڑا سا رنگ کالا تھا. اب صحابی رسول جو تھے وہ اپنی بیوی کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے. 1 سال 6 مہینے گزرے، سال گزرا، 1.5 سال گزرا. وہ بی بی صاحب جو تھی وہ بڑی پریشان کہ میں حضور کی غلام ہوں، میں پاک دامن ہوں، اور یہ بندہ مجھ پہ شک کرتا ہے. 1.5 سال 2 سال بعد جب اس کا صبر بالکل کہہ لیں کہ ختم ہو گیا نا، ایک دن اس نے اپنے خامند کا ہاتھ پکڑا. اس نے کہا کیا بات ہے، تو مجھے شک کی نظر سے کیوں دیکھتا ہے؟ اس نے کہا یہ جو بیٹا ہے یہ میرا نہیں ہے. کہا اچھا چل محبوب کی بارگاہ میں چلتے ہیں، چل حضور تشریف فرمائیں، حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں، حضور فیصلہ فرمائیں گے ہمارا. یہ دونوں گئے حضور سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں. مسجد نبی میں داخل ہوئے، حضور مسجد میں نہیں تھے، حجرہ میں تھے. یہ دونوں بیٹھ گئے. اب راوی لکھتا ہے کہ حجرہ رسالت سے حجرہ سے حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. ایک راوی نے یہ لکھا، اور ایک خلیفہ ہیں حضرت پیر کرما والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے جو کتاب اپنی میں لکھا، انہوں نے یہ لکھا کہ حجرہ مبارکہ سے 2 شخصیات برآمد ہوئیں، ایک امام حسن اور دوسرے مصطفیٰ کریم، نانا اور نواسا. اللہ اکبر. میں عرض کر رہا تھا کہ دونوں کا آنا کیسا ہوگا جب حسن کی صورت مصطفیٰ جیسی، مصطفیٰ کی صورت حسن جیسی، جب دونوں کائنات کے چاند نکلے ہوں گے کیا منظر ہوگا. اچھا، رسالت معاب بھی نکلے، ادھر سے امام حسن علیہ السلام بھی نکلے. حضور اپنی جگہ اپنی نشست پہ تشریف فرما ہوئے. وہ جو بچہ صحابی اور صحابیہ کا بچہ تھا وہ کھیلتا 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 امام حسن علیہ السلام کے قدموں میں آیا اور قدموں کو بوسہ دیا. جیسے ہی بوسہ دیا نا، مصطفیٰ نے پوچھا نہیں کس لیے آئے ہو، حضور نے فرمایا او میرے صحابی سن، یہ تیرا ہی ہے، لے جا، تیرا ہی ہے، لے جا، شک ہے ہی نہیں. سونا سوال تو عرض کیا نہیں، فرمایا نبی ہوں. کس لیے آئے تھے؟ یا رسول اللہ اسی لیے. عرض کی یا رسول اللہ رنگ اس کا؟ فرمایا سن باقی باتیں بعد میں ہیں، جو میری اولاد کے قدموں میں آ جائے وہ حرامی ہو ہی نہیں سکتا.